من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. دوستوں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کے بہت سے شعبے ہیں، خاص طور سے 5 شعبے جو سب کو معلوم ہی دین کے شعبے ایک تو عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں اور آداب ہیں، اخلاق معاشرہ، عقائد، اعمال، اخلاق، آداب اور معاملات. بات ہو گئے نا؟ 5 شعبے دین کے. ان میں حضرت مولانا بڑے سندری تھے، بہت بڑا شاعر ہیں، بہت بڑا بڑا اس میں اسی کو بیان کیا. حضرت بڑا علی نے بہت ظاہر ہے کہ کیسا کوئی بیان کیا. اس کے بعد ہماری باری آئی. ہمیں اسی کی تشریح کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ دین میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. اس کی پوری تشریح مولانا نے لوگوں کی اعتبار سے فرمائی. یہ میں نے کہا ایک چیز ہے باقی جس کی میں تکمیل کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے، پوری طریقے سے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے. تو پہلے یہ سمجھیے کہ دین کے 5 شعبے ہیں. پوری طریقے سے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقائد بھی تمہارے درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں، اخلاق بھی درست ہوں، معاملات بھی درست ہوں. نہیں، یہ 3 چیزیں ہیں. تب پورے طریقے سے آپ سلم میں یا دین میں داخل ہوں گے. اس بنا پر اس کی میں نے تشریح کیا. بہت خود مولانا بھی شاید خوش ہوئے ہوں گے
لوگ تو بہت ہوتے کہ مولانا نے بہت عمدہ آیت منتخب کیا اور تو سیاحتی بس کیا، لیکن میں نے اس انداز سے کہ دین کے شعبے میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، آداب بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، بے و شرع یہ بھی دین ہے۔ یہ نہیں کہ سب روزہ نماز ہو اور بے و شرع کے مطابق بالکل جاہلانہ بے و شرع کریں آپ، بے سلام یدل بے عدل ہے، سورہ چاندی کی بے کیسی ہونی چاہیے؟ یدل بے عدل ہونی چاہیے۔ جب ہم آئے تھا بات پہ سولار سے صاف کا پڑا تو ہم نے جب کہا بھائی آپ اس طریقے سے جو شریعت نے مسئلہ بتایا ہے ویسے کہا مانا آج تک کسی کہیں نہیں آج تک کہ معاملات میں بھی دین ہے، نہیں ہم نے کہتے ہیں مستقل بے صرف کا بے صرف ہے کہ نہیں مسئلہ، یدل بے عدل ہونا چاہیے، درد ہونا چاہیے، نسیہ اس کے اندر ہونا چاہیے، ادھار میں نہیں، یدل بے عدل ہونا چاہیے، یہ سب مستقل احکام شرعیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں گھوم رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا تم بازار میں آئے ہو سودا شروع کے لیے، کیا احکام شرعیہ جانتے ہو اس کے متعلق؟ کہا نہیں، کہا پہلے سیکھو تو آؤ بازار میں۔ اس کی بہت کمی ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم ہی پہلے آدمی ہو جو کہتے ہو کہ نقل ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ آج تک اتنے دعائیں کسی نے نہیں کہا۔ سرار سربر ہے دین میں کامل ہے، ہم سمجھتے ہیں دین میں کامل ہے، دین میں کامل ابھی نہیں ہوئے ہو۔ دیندار تم کو ابھی کہاں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جب کسی کے پاس 10 روپیہ ہو تو اس کو مالدار کہا جائے گا؟ جب تک 1 لاکھ اب تک 1 کروڑ جب تک نہ ہو تب تک مالدار کہا ہی نہیں جائے گا، نہیں کہا جائے گا۔ ورنہ لوگوں اعتبار سے 10 روپے کا آدمی بھی مالدار کہا جا سکتا ہے، اس کے اعتبار سے اس زمانے میں مالدار نہیں کہا جا سکتا۔ اسے شریعت کے مقدسہ میں دیندار اسی وقت کہا جائے گا جو 5 شعبوں پر اس کا دسترس ہو، آپ کو عقائد بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ہو، عقائدی درست نہیں ہے، سب کچھ ہے نمازیں نہیں پڑھتا، سب کچھ ہے زکات کو جانتے ہی نہیں، سب کچھ ہے گالی گلوچ دیتا ہے، دیندار ہے ہی۔ اس بنا پر اس خلوص حصت میں کافہ عقائد کو بھی درست کرنا ہے، اعمال کو بھی درست کرنا ہے، نماز کی طرف پڑھو، معاملات درست کرنا ہے، بے و شرع کو سمجھ بوجھ کے کرو۔ صفائی معاملات اس وقت حضرت تھانوی نے لکھا ہے، کسی عالم نے صفائی معاملات نہیں لکھا ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس کو۔ اسلام کا ایک شعبہ کیا ہے؟ معاملات ہے، صفائی معاملات۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ابھی صفائی معاملات دے کر کے ایک آدمی نے ایک بڑے آدمی کو ٹوک دیا، ٹوکنا نہیں ادھر دیا، کیونکہ وہ شخص جاہل تھے لیکن صفائی معاملات پڑھے ہوئے تھے، اس بنا پر انہوں نے کہا کہ آپ بے شرع غلط کر رہے ہیں۔ حضرت نے بھی ہمارے گھر میں میرے کو یہ کتابیں پڑھائی تھی، جزا اللہ فلاح، میرا خیال صفائی معاملات نہیں پڑھائی، ہمیں صفائی معاملات جانتے ہی نہیں۔ صفائی معاملات وہی جانتے ہیں آپس میں معاملہ تعلق دوسرے کو، یہ صفائی معاملات ہے، یہ صفائی یہ معاشرت ہے، صفائی معاملات نہیں ہے۔ یہ دین سے ہم لوگ کا تعلق ہے، صرف دین سے نہیں بلکہ کمال دین سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا دین کامل ہے تو کامل دین سے ہمارا تعلق ہے، اور کامل دین میں تمام شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی دیندار بنایا، فکر ہو۔ حضرت تھانوی کے کوئی آتا تھا، رہا ایک آدمی رہا، دو یہ رہا، کہا کیا کرتے ہو؟ حضرت ہم نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا وظیفہ؟ تم کو کسے پتا وظیفہ؟ ہمارے لیے تو یہ کوشش بھی جا کے تفصیل کرو ابھی سب۔
بس مسائل سے کو نماز کے وظیفہ تو پہلے یہ حضرت تھانوی ہے، یہ تربیت کی حضرت تھانوی کی مجدد دوسری طرح یہ نہیں پہلے دن وظیفہ کو بتا دیا ہمارا تصویر اور نمازی نہیں پڑھتا، نہ وزیر پڑھنا جانے، نہ دورے کا سنت پڑھنے جانے، نہ سفر کی نماز جانے، سب چیزیں ضروری ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم، دین جب کامل ہے تو جب کامل دین کو اختیار کرے گا تب کامل دیندار ہوگا وہ۔ ہم اپنے کو مخاطب کرے کہہ رہے ہیں مولانا دیندار، یہ رمضان یہ دیندار ہونے کے لیے لعلکم تتقون مطلب کیا ہے؟ امتثال اوامر و اجتناب نواہی ہے کہ جلالین نے یہ بیان کیا ہے۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ امتثال اوامر، معلوم ہوا کہ تم متقی بھی نہیں ہوگے جب کہ اوامر کا امتثال نہ کرو، برائی کو چھوڑو نہیں، وہ متقی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل متقی کامل دیندار بنایا، اللہ دیندار بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، دین کو کہا واتممت علیکم نعمتی ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب میں نے بیان کیا تھا، تشریح بہت بات معلومات ہے۔ حضرت مولانا داماد وہ لڑکے تھے مولانا قاری صاحب، انہوں نے کہا بھائی تکلیف تھوڑی سمجھ میں آئی کیا تم نے کہا؟ میں نے کہا نماز پڑھنا ہوگا، زکات بھی دینا ہوگا، آپس کے معاملات ٹھیک کرنا ہوگا، آداب میں کی رعایت کرنی ہوگی، تب تم دیندار ہوگے۔ صرف میں اس وقت داخل ہوگے جبکہ پانچوں شعبوں میں تمہارا دخل ہو، تب دیندار ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اس میں آداب بھی ہے، دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ کیا ہے؟ آداب بھی ہے۔ آداب کا بیان سورہ حجرات میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے مجھ سے خود فرمایا کہ حجرات کو بھی سننا چاہیے۔ اس وجہ سے آج انہیں کی بات یاد آئی تو میں لے کے بیٹھا ہوں۔ بزرگوں پر رہنے سے اکثر جو انہوں نے مجھے تنبیہ کیا ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ انہوں نے خود مجھ سے مولانا صاحب نے کہا کہ سورہ حجرات کی تفسیر ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے آداب ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر سنگم پر مذاہب کا اجتماع تھا، ہر مذہب کے لوگ آ کے اپنی خصوصیات بیان کرتے تھے۔ یہاں کے جو صاحب گئے تھے سورہ حجرات لے کے گئے تھے، یہ ہماری تعلیم اسلامی تعلیم یہ مجھ سے خود کہا میں چھوٹے بھی آئے یہ تعلیم تو دنیا بھر کے مذاہب کے لوگ آئے تھے، دنیا بھر کے سنگم جو اس بار آ رہی ہے۔ انہوں نے سورہ حجرات مجھ سے پوچھا تھا نہیں مجھے میں سمجھ نہیں جا رہا تھا، بہرحال یہ حجرات سورہ حجرات لے کر کے وہاں پیش کر دیا۔ یہ اسلام کی یہ تعلیم ہے سورہ حجرات میں جدا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کریم پر پورے طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں، ہمارے عقائد بھی درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں، اخلاق بھی درست ہو۔ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کا ذکر ہے کہ نہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، آداب ہے اس طریقے سے کھٹکھٹاؤ، زور سے کھٹکھٹاؤ، کھٹکھٹانے کا بھی طریقہ ہے، بس اس سے کہہ کر کبھی کبھی حضرت کو ہمارے جوش آتا تھا، تو بہت کہتے تھے اب ہم لوگ گئے صاف کیا تمہارے، اب عموماً اندر جاتے ہوئے بھول بھی جاتا ہے، چلو ہم لوگ خود باہر جاؤ، آئے صاف کر کے آؤ، اور یہ بھی کہتے تھے آج بولو، یہ بھی کہو کہ ہم داخل ہو جائیں، اور یہ اور مشکل ہوتا تھا ہم لوگ بھی بڑے بڑے لوگ ہوگا کھولو، کیا سنت کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کرو اور اجازت لو کہ آج کو کیا میں داخل ہو جاؤں، جب وہ کہیں کرو، اور کنڈی کھڑکانے میں زور سے نہ کرو۔ دوستو ہمارا دین کامل مکمل، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، آداب کے اعتبار سے مکمل کر مکمل ہے۔ ایک مصری عالم لکھتا ہے، مصری عالم زبردست، تمہاری شریعت میں جو آداب سکھلائے ہیں
اس میں تم نے کون سی کمی پائی کہ انگریزوں کے آداب کو اختیار کر لیا؟ تالی بجانا یہ انگریزوں کی صفت. میں گیا تھا 1978 میں کہ ایک عالم بیان کرنے شروع کیے، وہی بات بیان شروع کیا بہت بڑا. کہا اگر میں تم سے کہوں کہ تم کیا ہو، تم سب کہو گے نحن سعودی ہوں، ہم سعودی اور عربی ہیں. میں کہتا کل انجینئرون و امریکیون، تم سب انگریزی ہو یا امریکی ہو تمہیں ہو. اب دلیل کیا بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جب درمیان میں کوئی بات خوشی کی ہوتی تھی تو اللہ اکبر کرتے تھے تو تالی بجاتے. اب بتا تمہارا کیا بدلا ہے، اپنے متعلق بدلا کرو. مسجد نبوی میں تقریر کیا انہوں نے، میں تھا 78 کی بات مسجد نبوی میں. ہم تو سمجھتے ہیں سن سعودی ہوں، ہم سمجھتے ہیں لیکن تم در حقیقت اپنے اخلاق سے سوچے. جیسے یہاں حضرت کہتے تھے ایک جلسے میں گیا ماشاء عبداللہ بھائی، دیکھا ہے جلسہ کس طرح کو ہو رہا ہے تو اس کے بعد تالی بجائی گئی. تو حضرت ہمارے پہلی مرتبہ گیا تھا، ہمارے آخری مرتبہ گیا پھر جلسے نہیں گیا، تالی بجائی گئی. میں نے تالی کیوں بجائی گئی؟ کہا انگریزوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب مسجد ختم ہوتی ہے تو تالی بجائی جاتی ہے. اور کہیں جلسہ کس لیے آیا؟ کہا انگریزوں کی مخالفت میں، انگریزوں کی مخالفت میں جلسہ اور تالی بجا رہے ہیں ان کے موافقت میں. میں کیا سادہ ہوئے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے بیٹے سے دوا لے. آبادی کے شعر ہے، سب سے عمدہ شعر ہے، میں کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں. میں کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، جس کی مخالفت اسی کے اتار سے وہ عطر خریدتے ہیں. ارے اتار مارے میر کے شعر ہے، بہت زبردست شعر سمجھا گیا ہے. میر کیا سادہ ہے بیمار میں جس کے سبب اسی اتار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں. وہ صحیح دوا دے گا؟ نہیں دوا دے گا. یہ قرآن آپ سے مطالبہ کرتا ہے آداب اسلامیہ کا. سلام کیجیے، بچوں کو سلام سکھائیے، السلام علیکم سکھائیے. حضرت محمد صاحب بھائی السلام علیکم، السلام علیکم بھی رہے کہتے کہو السلام علیکم. کھانا کیسے کھاؤ، پانی کیسے پیو. دسترخوان کو بہت سی چیز لگی ہوئی تھی، شاہی ٹکڑا تھا، ہم سب لوگ 10 آدمی تھے اور شاہی ٹکڑا 5-6 تھا. میں ایک سامنے اٹھایا پورا پکا لیا، کہا کہ تمہارے حصے میں ایک ہے، 10 آدمی ہے، 5 ہی شاہی ٹکڑا ہے تو پھر لوگ پورا ہے ڈال لیا. یہ آداب اخوان. شہزہ رفاعی لکھا ہے کہ آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. شہزہ رفاعی جو شہزہ عبدالقادر جیلانی کے ہم لیکن ہاتھ سے کرایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم کو بہت پسند ہے، کس کو نہیں پسند ہے. حضرت عبدالغنی صاحب کہتے تھے، ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھ کو بارائی ہو اور بس صبح بارائی اور صبح شکر ہو تو مجھ کو بہت پسند ہے. تو حضرت عبدالغنی صاحب پھول پوری نے کہا ہاں ظاہر ہی تو ہے کہ آپ کو پسند ہے، سبھی نہیں، ابھی سب کو پسند ہے. آداب بڑی کھانے پر بہت عمدہ لکھا ہے، خواص کے دستور میں لکھا ہے یہ سب چیز. یہ آداب شریعت. آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. اب کیا اس کی مثالیں دینا بیکار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آداب شریعت میں چلنے کی توفیق دے. آداب حفظ نہ کرو، دوسروں کو یوں ضرور آداب کو سے. صحابہ کا کیا تھا؟ کھانا تھا، کچھ لوگ کھا رہے تھے، ان کا کھانا تھا، وہ بھی بھوکے تھے. بیوی سے کہا اچھا سے چراغ میں بجھا دو. یہ صحابہ تھے کہ برابر کوئی ہو سکتا ہے ہمارا، بجھا دیا.
اور یوں حاصل کرتے رہے تاکہ مان یہ بھی کھا رہے ہیں، مہمان کو کھلا دیا، یوں سے آرام ہوتے ہیں ولو کان بہم خصاصہ، خود ان کو حاجت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیا کھانے پر۔ ایک آدمی کہہ رہے تھے، بہت بڑے آدمی کہہ رہے تھے کہ دوسرے ملک کا واقعہ ہے، کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدمی کھانا خوب ہو پورے بنتے اور باپ اور بیٹے دونوں بہت بڑے آدمی نے بات کہی ہے، بہت نچوڑ بیان کیا ہے، ملک کو نام نہیں لیتا بولتا، کہا ان کی یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ہو اور باپ بیٹے دونوں بھوکے ہوں سب، تو بیٹا کبھی ترجیح نہیں دے گا باپ کو، خود کھا لے گا سب خود چھوڑ دے گا۔ یہ اسلامی معاشرت ہے، یوں تلمنانا ہم کو تھے ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسلامی آداب کو اختیار کریں۔ بہت افسوس کی بات ہے اس زمانے میں مسلمان اب تک غافل ہوں اپنے دین سے، شریعت سے، تعلیم کی بات ہے۔ یہ سورہ حجرات ہے، اس میں یہ آگے تھوڑا سا سنا دوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے ایمان والو یہ بھی جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ کس انداز سے ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کر سکیں۔ اے ایمان والو یہ بھی جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حسنہ قیامت تک مسلمانوں میں رہے گا، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور کے اسوہ میں کیا کریں۔ حضور جو دین لائے ہیں، جو اسوہ لے آئے ہیں، جو اخلاق لائے ہیں وہ رہے گا، تعلیمات اس کی رہیں گی۔ تو اے لوگ، اے مسلمانوں، جب حضور کا اسوہ ہمیشہ رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مانتے ہو تو تم کو چاہیے کہ رسول اللہ اور اس رسول اللہ کی اتباع و پیروی کرو، ان کا اسوہ، حضور کو ماننے والے ہوں، ان کے امتیوں میں سے ہوں، ان کے اسوہ کو اختیار کرو۔ یہ روش ہرگز نہ اختیار کریں کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنی مرضیات اور جذبات کے تابع کریں، جو ہم کریں وہ بھی تم بھی کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول جو کرے وہ تم کرو، تم کرو، رسول کو اس کے تابع نہ بناؤ۔ اچھی بات ہے، خدا حضرات اب یہی ہے کہ جو ہم کریں وہ تم کرو، رسول کچھ کر رہا ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، نہ مانے تو وہ نہ ماننے والا بدقرا، کہنے والا تو ہے وہ متبع سنت ہے، شریعت ہے، لیکن اس کی کوئی وقت اس زمانے میں نہیں مانا۔ سنت کی طرف رہبری کرنے والے کی کوئی وقت نہیں۔ لکھا ہے الابداع فی مدانی ابتدا میں یہ ہے کہ آخر زمانے میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کرنے والے لوگ مردار گدھے سے بھی بدتر ہو جائیں گے، کوئی سنے گا نہیں ان کی بات الا ماشاء اللہ۔ الابداع حضور کی حدیث میں دیکھ رہا تھا، الابداع میں لکھی ہوئی بات آخر زمانے میں امر بالمعروف اور نہیں منکر کرنے والا شخص مردار گدھے سے بھی بدتر سمجھا جائے گا، ہوگا نہیں، میں نہیں کرتا۔ کیونکہ کوشش کرو ان کی اتباع کی، ان کو اپنی اتباع کی طرف نہ لاؤ۔ اگر اللہ کا رسول تمہاری موافقت کرنے لگے تو تمہاری بہت سی باتوں میں یقیناً تم بڑی ہی مشقت میں پڑ جاؤ۔ اگر تمہاری اتباع نبی کرنے لگے، نبی کی اتباع، اور بالفرض اگر ایسی صورت واقع ہو جائے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایات اور تعلیمات کو اپنے مرضی اور خواہش مطابق بنانے لگے تو بلا شبہ تم ہلاکت اور تباہی میں پڑ جاؤ گے۔ حضور اسی کو دو، تمہاری موافقت اگر نبی کرے گا، وہ تو جو کچھ کرتا ہے وہی سے کرتا ہے، تو اپنے نفس سے کرتا ہے۔ مگر اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ صحابہ کی طرف آ گئے،
اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف شروع کرتی ہے کہ تم ایسے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے قلوب میں دچا دیا ہے. مومنی کی تعریف. اور نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہ اور نافرمانی کی تمہارے اوپر اللہ نے. تم صحابی ہو, تم نبی کے لیے رفیق بنا کے ہو, تم نبی کے رفیق ہو. بہت مشہور اذا سخر اللہ علیہ سعید فکلہم شہداء. جب کسی سعید کے لیے اس کے ہم نشین مقرر کیے جاتے ہیں تو وہ سب شہید ہوتے ہیں. صحابی ہر شہید ہے. تو اس کی فرماتے ہیں اور گناہ اور نافرمانی کی تو اس کی بدولت اے اہل ایمان جو اپنی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قربان کر دیتے ہو, کیونکہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے. نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے. اس وجہ سے اپنے اعمال جو صرف برے ہیں اس کو چھوڑ کر کے نبی کی اتباع کرتے ہو. جو ایمان کا رنگ ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کا رنگ اور تقاضا یہی ہے کہ نبی کی اتباع کرو. ایک تم تحبون اللہ خود کر دو تم بولتا میری اتباع کرو. اللہ کہہ رہا ہے یہی میری نہیں, حضور کہہ رہا ہے آپ کہیے اپنی زبان سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میری. کتنی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نزدیک. یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں اتباع کرو, آپ کہیں میری اتباع کرو. تو جو ایمان کا رنگ اور ایمان کا تقاضا ہے اور تم اسی ایمانی جذبہ اور معرفت کے باعث اس حقیقت کو سمجھ گئے ہو. اگر حق اور وہی الہی ان لوگوں کی خواہشات کے معافی کرنے لگے ہیں تو آسمان اور زمین جو کچھ میں سب تباہ برباد ہو جائے گی تمہاری معاف. اگر ان کی آپ موافقت کریں گے تو یہ ہو جائے گا, تباہی آ جائے گی. تو اس حقیقت کو سمجھ لینے والے وہی لوگ ہیں جو پناہ یافتہ ہیں پوری بنیاد پر, جو نبی کی اتباع کرتے ہیں اور نبی کی چاہیے ہوئی چیز کو وہ چاہتے ہیں, اپنے اندر نبی کو اسوہ لانا چاہتے ہیں. جو کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمجھ والے وہ لوگ ہیں جو فلاح کے سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. معلوم ہے کہ اس کے خراب کرنے والے سیدھے راستے میں چلنے والے نہیں. اللہ ہم سب جو نبی کے طریقے ہر کی نقال ہے بہت سے کہ سیدھے راستے میں چلنے والے ہیں اور ایسے سعادت مند لوگوں کا راستہ چلنا اور ایسے سعادت مند لوگوں کا راست پر چلنا فضیلت و کرامت ہے. سے بڑے فضیلت کیا وہی جو راز پر چل رہا ہے, وہی جو شریف ہیں, وہی صاحب فضل ہیں, وہی صاحب ہیں جو تعریف کیا جائے اللہ. اور سب پر چلنا فضیلت اور کرامت اللہ کی طرف سے اور انعام ہے. جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور انعام ہے. اور انعام اسی کا اللہ ہی کا احسان ہے کہ تم کو اس طریقے پہ چلا دیا. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکیم ہے. اللہ خوب جاننے والا ہے, حکیم ہے. تو اپنے علم حکمت سے جس کے واسطے جو چاہتا ہے روح دائل مقدر فرماتا ہے. جب وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, حکمت بھی ہے. علم ہے ان کے ساتھ حکمت بھی ہے. تو جو کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں, ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے. یہ کہہ رہے دیکھیے جس کو کہتے ہیں اور حکمت ہے جس کے واسطے چاہتا ہے روح ہدایت مقدر فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اور اپنے فضل انعام سے نوازتا ہے. صحابہ کو اللہ نے نواز دیا کہ وہ اسی طریقے پہ چلتے ہیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور چلانا چاہتے ہیں. روایت ہے شیخ الاسلام حضرت شبیر احمد عثمانی
اپنے فوائد میں تعریف فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہی وہ نقطہ ہے جو مسلم قوم کے تمام پراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں حضور کی اتباع. حضور کی محبت اور اتباع ایسی چیز ہے کہ تمام جماعتیں اس پر متحد ہو سکتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جو مسلم قوم کی تمام پاراگندہ قوتیں اور منتشر جذبات جمع ہوتے ہیں اور یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جس میں اسلامی اخوت کا نظام قائم ہے. اس آیت مبارکہ میں جس ادب و تعظیم و توقیر کی تعلیم دی گئی ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ تابعین اور مشائخ ائمہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح ادب کرتے تھے کیونکہ حضور کا ادب تھا. یہ حضرات نائبین ہیں ان کا بھی ادب کرتے چلے آ رہے ہیں. مشائخ ائمہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اسی طرح ادب مضبوط رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں کسی بزرگ صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنے جایا کرتا تو ان کے مکان پر پہنچ کر آواز یا دفتر نہیں دیتا تھا. اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا ابن عباس کہ جو وہ خود باہر تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. یہ ادب. وہ جب باہر تشریف لاتے اور مجھے دیکھتے تو فرماتے اے ابن ام رسول, حضور کے چچا کے بیٹے یہ کیا ہے تم ایسے بیٹھے ہو دستک دیے ہوتے تو میں نکلتا تمہارا ادب کرتا. آپ جب آئے تو آپ نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع کیوں نہ دی؟ فرمایا حق تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر کے پاس آنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے ولو انہم صبروا, تو میں نے یہ چاہا ہے کہ میں بھی صبر کروں. جب آپ نکلے تو میں ادب سے آپ سے ملوں کیونکہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو حضور نے کر رہے ہیں. تو حضور جس کا ادب جو ہے وہی حضور کے نائبین کا یا ان کی باتوں کو پہنچا رہے ہیں ان کا بھی وہی ادب ہے. اس ادب جو اس میں بیٹھ جاتا ابن عباس کی بات ہے. جب آپ دروازے دستک دے اطلاع کیوں نہ دی؟ فرمایا ہم تعالیٰ نے پیغمبر کے پاس آنے والوں کو یہ ادب سکھایا ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم, تو میں نے یہ چاہا کہ جس سے میں اس پیغمبر کا علم حاصل کر رہا ہوں اس کا بھی اسی طرح ادب کروں. معلوم ہوا کہ جو حضرات دین کی باتیں کرتے ہیں قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں وہ قابل رعایت ہیں. حضرت ابن عباس حضرت کی مدنوں میں ایسی امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا ادب کیا. انہوں نے کہا میرے گھوڑے کی آپ نے رکاب پکڑ لیا. کہا اس وجہ سے پکڑا کہ آپ عالم ہیں, عالم کی تعلیم دیں گے. جب وہ چلنے لگے وہ حضور کے خانہ تھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ نے کیوں پکڑ لیا؟ کہا چونکہ حضور کے آپ خان والے سے اس وجہ سے میں نے پکڑ لیا. عالم ہونے کا ادب انہوں نے کیا اور حضور کے خاندان کے ہونے کا ادب انہوں نے کیا. دونوں ادب ہے, یعنی ایک کا ادب پڑ گیا دوسرے کو چھوڑ دیا نہیں. جب ہر ایک دوسرے کے ادب کو لحاظ رکھے گا تو گیت چلے گا, دیانت چلے گی, اخلاق چلے گا, آداب چلیں گے, اور نہیں صرف اپنی اپنی رہے گی تو سب نے اسلام ہو جائے گا. اللہ سب کو آداب اسلامی پر چلنے کی, اخلاق رسول کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہم سب کو کمال دین سے مشرف فرمائیے اور اتباع سنت کے کامل درجے کی اطاعت اور مطابعت کی توفیق رحمت فرمائیے. یا اللہ اس کے فیوز و برکات سے رمضان شریف ہے اس کی برکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دیجیے. تلاوت ہے, حدیثیں ہیں, حضور کے آداب ہیں, حضور کی شریعتیں, اللہ سب کو ہم سب کو گامزد فرما دے اور چلنے کی توفیق دے اور اسی حالت میں ہماری موت دے اور آپ سے ملاقات کا وہی وقت ہو جب میں اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہوئے آپ سے ملے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.